نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن لله في أرضه أواني وهي قلوب وأحب الأعمال أصلحها وأسلمها وأرقها اور دوستوں بزرگوں مولانا نے جو تعارف کرایا اس پر شرمندگی کا ایک اثر ہوا بڑا غلبہ ہوا. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ اس کا سامان سب مجھ کو مل جائے میں اپنے خوش رہی سکوں سامان تو بھی نسبت ہے سننا چاہتا اور نسبت سمجھتے ہیں کہ کمی نسبت ہے کیونکہ یہ نسبت ایسی کہ حضرت شکر علی صاحب مدینے گئے تو نام بھی نہیں بتا مولانا داماد بولا کہا کہ مجھے ضرور آنا اصل بات سے 2 مہینہ قریب 56-57 جو آیا حضرت شکر علی صاحب کے مجلس میں جاتا تھا. الحمدللہ کہ ہمارا سعید صاحب مولانا عبیداللہ صاحب مولانا اسد صاحب تب میں اسی جگہ مجھے بیٹھا ہے سب سے کم پر نہیں تھا بڑی توجہ یہ نہیں فرمایا کہ بھائی آپ کی دعوت ہے میرے ساتھ کھانا کھائیے. میں آیا ایسا بات آنا تھا گیا میں حضرت مدینہ میں ان کے خواص نے مجھ کو اپنی دسترخوان پہ بیٹھا دیا ہے. اس کے بعد مانا کہ خاص حالت تھی بھائی مانا داماد کہاں کہ اس انداز سے ہوتی ہے کہا حضرت ہمارے دسترخوان کو اتر گئے کہا نہیں تو میرے دسترخوان پہ کھاؤ اور وہ اور میں ساتھ ہی کھانا کھایا کوئی نہیں. اللہ کا شکر ہے پھل ہے کرم ہے کہ اس نسبت کی بنا پر مولانا شاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ کی نسبت کی بنا پر وہ اچھا سمجھتے ہیں دعا کیجیے ہم اچھے ہو گئے اچھا تو سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے بزرگوں سے ہمیشہ تعلق برقرار رکھنے کی توفیق نمائی سبھی کے ساتھ آنا جانا ملنا ہر ماں پر گھر سے خدمت میں برابر تشریف لاتے تھے ایک ہفتہ رہتے تھے ہمارے مدرسے مولانا محمد احمد صاحب ماں صدیق صاحب سبھی سے تعلقات رکھا میں نے مصر شیخ کے تو میں کہتا ہوں کہ میرے 5 شیخ ہیں مولانا شاہ صدا صاحب مولانا محمد احمد صاحب مولانا علی قدری اور مولانا شہبازی صاحب 4-5 آدمی بالکل کہتا رہتا. ماں برابر صاحب برابر خط و برابر نہیں رکھتا تھا برابر خط و برابر. میں کتھاریا میں آیا حضرت محترم صاحب نے کہا کہ بات کیا کرو. لوگوں نے کہا بات کر لوگوں نے کہا بات کریے. ارے بھائی ہمارا شہر محترم صاحب نے ہم کو کھانا کہا صفائی بلایا ہم بات کرنے کی اجازت دی ہے. تو میں نے محترم صاحب سے کہا لوگوں کے ذریعے سے حضرت مجھ سے بات ہوئی میں نے اسی بلائی. پھر میں نے محمد اللہ صاحب کو لکھا کہ حضرت جو بات ہوئی کہتے ہیں کیا کروں گا تو بہت واقعی سن جاتی ہے. میں اپنی اصلاح کی فکر رکھتے ہوئے بات کر جاتی ہے اپنی اصلاح کی فکر رکھتے ہوئے بات کر جاتی ہے.
ابھی کبھی بھولنے والی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان بزرگوں کی تعلیمات کو عمل کرنے کا باقاعدہ میں نے رکھا. ہمارا حضرت عالم میاں سے بھی حضرت صاحب سے بھی بلکہ حضرت محمد رحمان سے آدمی سے بھی برابر. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ان حضرات کا حسن زن قائم رہا. اس کی برکت سامنے چل رہا ہے. دوسرے زن کی برکت میرے حسن عمل کی برکت نہیں ہے, ان کے حسن زن کی برکت. اللہ ایسے ہی فرما دے. اللہ تعالیٰ فی الحال ایک حدیث میں عام طور سے مشہور حدیث نہیں ہوتا, بہت اہل الدل میں ہے لیکن ہے بڑی جامع. میں نے خود حضرت مولانا سرکار کو بیان کی تو میں نے اس حدیث کو پڑھا ہے بچے پڑھا جاؤ علی گڑھ میں تو کوئی تکلیف نہیں ہے. اس کا کارن اس حدیث کی اہمیت کی جانتا ہے. اپنی اہمیت گرم نہیں ہے, حدیث کی اہمیت. اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اظہار ایک خاص انداز تھا. جب کسی کو کوئی بات کہنی ہوتی تھی یا پوری امت کو تو ایسا انداز اختیار فرماتے تھے کہ لوگ متوجہ ہو ہی جائے, آگاہ ہو جائے. اللہ ان للہ کی ارض ہی آبادی. آگاہ جاؤ, اللہ کے زمین میں کچھ برتن ہے. دائیں بات یہ چیز کا یہ ہے, اللہ کے زمین میں برتن کیا ہے؟ برتن ہی ہے. میں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف فرمائی کہ برتن کیا ہے؟ یہ قلوب. یہ قلوب جو ہے اللہ کے برتن ہے. کتنی عظمت ہوگی. ہم لوگ کو صرف اصلاح قلب والی انہیں حدیث کی یاد ہے. عموماً میرا پسند کیسے اس میں بھی اصلاح قلب کی طرف بہت زیادہ توجہ دلائی گئی ہے. اللہ ان للہ کی ارض والی, آگاہ ہو جاؤ, اللہ کے زمین میں کچھ اللہ کے برتن ہیں. میں نے کہا برتن کی مثال مجھے بہت اچھی بات ہوتی ہے کہ میں گجرات جب جاتا ہوں تو برتن کی ڈھیر دیتا ہوں, مجھے بہت اچھا لگتا ہے. میں نے کہا جیسے زینت ہے کہ نہیں, جب بہت درست آتا ہوں نا تمہارے کہاں گیا ہوں, جہاں گیا دیکھا گیا تو میں نے کہا برتن کی مثال اللہ کو بھی اللہ نے بھی مثال دیا اچھی چیز برتن کیا. کچھ بھی گجرات آگا جانا تھا تو میں نے منتخب کیا کہ ہمارے بھائی گجرات میں وہ برتن اللہ کی ارضی حوالی برتن ہے اللہ کے طرف. وہی قلوب. اب تشریف یہ برتن کون ہے؟ برتن سے سب کو محبت ہوتی ہے. دلا سے برتن لے آؤ. مجھے یاد آتا ہے ماشاء اللہ صاحب فرماتے پانی لے آؤ, دے دیا پانی, اچھی برتن ملے گا. اس میں پیزا وہ پیالی لے آؤ, کیا نہیں لیتے. ایک برتن سے بھی مناسب میں کھاتا پیتا آدمی, اس میں کھانے سے ایک خاص رب ہر مناسبت ہر بھی تربیت ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کے قلوب کو برتن کہا, کیونکہ برتن کی طرف خاص توجہ ہوتی ہے. ہوٹل میں چلی جائیے, ہوٹل میں برتن سے توجہ رہتی ہے. میں صاف کرو, برتن بھی صاف ہو گیا تبھی کھاتے ہیں. برتن صاف نہیں تو نکل جاتے ہیں ہوٹل سے. میں نے کہا اس برتن کی صفائی ایسی پسند ہے جیسے ہم کو ہوٹل میں پیاریوں کو بتائی جائے. ماں بہنوں سے ہم سب کیے اللہ برتن ہے. اور پھر اس کے بعد تشریف کیا فرمایا وہ احب الامانی اسرح. خود جو میں تشریف کر رہا تھا خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ احب الامانی اسرح. برتنوں میں سب سے احب اور اسرح اور سادے کون ہے؟ تو صاف ستھرا ہے. سارے فرماتا ہے میرا ضرور گناہوں سے پاک. اسفاہ صاف ستھرے کا مطلب میرا ضرور سارے نکاح گناہوں سے پاک تھا. اسفاہ مطلب یہ نہیں کہ صاف ستھرے دھاوا لگا دیا, نہیں, گناہوں سے جو پاک صاف ہے وہ اللہ کو وہ قلب بہت محفوظ ہے.
بہت پسندیدہ ہے. وہ قلب جس میں اللہ کی محبت ہے، اللہ کا محبوب ہے، اللہ تعالیٰ کا نور نظر ہے. جب مجھے قلب کو محفوظ رکھا اب یاد سے میری محبت کے لیے، تو اللہ محبت نہیں کرے گا مجھ سے. اس بنا پر اللہ سے محبت کرنے کے لیے اللہ کی محبت بھی ضروری ہے. ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ میں اللہ والوں سے محبت رکھوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے محبت رکھنے والوں کو بڑے مراتب دے گا. تم اگر ان سے محبت رکھو گے تو تمہارے ساتھ ان کے ساتھ تمہارا بھی گزر ہو جائے گا. محبت بڑی چیز ہے، اللہ کی محبت. دوا کہتے ہیں کہ ہر بنا زندگی ہے، ہر بنا تم دیکھو وہ ٹوٹ سکتی ہے، بڑے بنائے محبت کے خالیت محبت کی بنیاد. فرماتے تھے ماشاء اللہ کہ حضرت ماتھانی کے دو کسی کے لوگ تھے. بعض لوگ محبت کا غلبہ تھا ان پر، اور بعضوں پر عقیدت کا غلبہ تھا. فرماتے تھے ہم لوگوں نے محبت کا ہم لوگوں نے کہا محبت کو پیش رکھا، کیونکہ عقیدہ تو تھوڑی دیر میں چلی جاتی ہے، محبت لاٹ ہے وہ پیچھے تک ٹوٹتی ہے. وہی جو ہے محبوب کو یہ چھوڑتا نہیں، کوئی معذوری تعبیر کرتا ہے. عقیدت تو اس میں سے بہت سے لوگ عقیدت میں گڑبڑی حضرت خانی کو سے نکل گئے. میں آپ کو تک ہوگی تو حضرت فرماتے تھے کہ ہم لوگوں نے حضرت کے تعلق کی بنیاد محبت پر رکھا تھا. کچھ کہتے ہیں معاملات میں یہ کام ہم لوگ تصور نہیں، اور معلوم انہیں چیزوں پر کوئی منطقی فلسفی لوگ تھے ان کو ہوا خراب نہیں سکتے. محبت بہت بڑی چیز ہے. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں بندوں سے محبت چاہتا ہے. الحب و اساسی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا محبت ہی میری اساس ہے. الحب و اساسی محبت، اللہ سے محبت، اللہ کے رسول سے محبت، اللہ کے بندوں سے ولیوں سے محبت. اللہ میری اثر محبت کا وحب میں محبت کا وحب عملی جو کر گیا ہوں گے نہیں. اللہ میں آپ کی محبت چاہتا ہوں. اور وہ لوگ جیسے جو آپ سے محبت کرتے ہیں ان کی محبت، بلکہ اس ہر عمل سے محبت چاہتا ہوں جو آپ کی محبت کو پہنچا دے. یہ ذکر شکل اسی لیے محبت پیدا ہوتی ہے. جو اللہ اللہ بار بار کرے گا اللہ اللہ کبھی اس کا دل مائل ہو جائے گا. اسی مشق کے لیے تاکہ اللہ سے نسبت اور محبت کا رسوخ پیدا ہو جائے. اللہ اللہ کی بار بار کہا جاتا ہے تاکہ اللہ اس کے قلب میں داخل ہو جائے، اپنے تجلیات سے اس کے دل کو مربوط کر دے. احب فرماتے ہیں سب سے اہم اسلحہ وہ اسلحہ اور کیا ہے، اور سب اسلحہ الگ دین اسواہت مرکہ من الذنوب، زیادہ شاخوں جسے گناہوں سے اسلحہ کرنا ہے الگ دین پر کیا توانائی مضبوطی ہو. اسلحہ یہ نہیں ہر مجرد ایمان کہتے ہیں اس کو جو ہر ہوا کے ساتھ چلے جائے انتظام ہو رہا ہے. ایمان نہیں اس کو اپنے ایمان نہیں بلکہ محبت ہونا چاہیے. جب محبت ہوگا کوئی چیز کو توڑ نہیں سکتا ہے. اور جب خود تم ایمان مانے ہر ہوا کے ساتھ چلنے والے تجریب بالکل نہیں لے جائیے، ہر ہوا کے ساتھ چلنا ہے. اس کا کوئی ٹھیک نہیں، کبھی کچھ ہو جائے گا، کبھی کچھ ہو جائے گا، کبھی کچھ ہو جائے گا. اس لیے بصیرت سے سڑک کو پیش نظر رکھو، کبھی دوا ڈول نہیں ہوں گے. اس طریقے کی دو تین چیزیں ہیں، کتاب اللہ و سنت رسول اللہ، بصیرت سڑک. اب دونوں کو کچھ لے بھی لیتے ہیں. سیرت سڑک جو چھوڑو گے پھر حقیقت پر نہیں رکھا ہوگی، تم نہیں سکتے کتاب تو کیا ہے. سیرت کے اعمال سے ان کے معمولات سے کتاب سمجھ میں آتی ہے، اس کی نظر رہتی ہے. کہتے ہیں اسلحہ یعنی کون کرو ایک اسلحہ ملے کرو اسلحہ الدین دین پر سختی، اس کے اندر شرابت ہونی چاہیے، ایمان نہیں ہونا چاہیے. تھوڑی دیر بعد میں وہ بھٹک جائے یا پھر جائے نہیں ہونا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شارط ہے اسی چیز کیا ہے عرق ہوگا. ایسا قلب
الگ اخوان شاعری لکھتا ہے. ارقوا کا مطلب یعنی وہ زیادہ رقت والا ہو مانوں پر پورا دین آ گیا اس کے اندر. وہ قلب اللہ کو پسند ہے جو دین پر قائم ہو، وہ گناہوں سے بچتا ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ اس کے اندر صلابت ہو، ایمان ہو، ہر ہوا کے ساتھ نہ جائے. اور چوتھی چیز ہے کہ ارقوا علیہ اخوان بھائیوں کو رکھتی. یہ نہیں کہ کچھ بھی بھائی کو کچھ آپ کا سمجھ سکتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر مشرق کے مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچے تو مغرب کے مسلمان کو دردمند ہونا چاہیے. دردمند ہونا چاہیے. اگر نہیں تو ایمان میں کمی سے دی جائے گی. ایک جیسے بہت سے دھاگے مل کر کے ایک جوڑی بنتی ہے. جو مومن کی مثال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی دی. تو اس کو ہم عمل کریں گے تب تو اعمال کو سمجھنا چاہیے ہے کہ ہم کو کس طرح رہنا چاہیے. لا تحاسدوا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله اخوانا. اے لوگوں سنو، آپس میں حسد نہ کرو، آپس میں بغض نہ رکھو. وكونوا عباد الله اخوانا، بھائی بھائی ہو جاؤ. یہ سب کے لیے ہے، سب کے لیے بچہ. دیہات کے لوگ کے لیے، شہر کے لوگ کے لیے بھی، مدرسے والوں کے لیے، خانقاہ والوں کے لیے. خانقاہوں میں بھی بہت چیزیں ہوتی رہتی ہیں اور ہم تو خانقاہی آدمی ہیں. جانتے ہیں کئی کچھ سے خانقاہوں جانتے ہیں. وہاں بھی جب بگاڑ آتا ہے وہاں بھی بگاڑ پیدا رہتا ہے. اس طرح پر اپنی اصلاح کی فکر اور ایسی فکر کہ ہمارا قلب صحیح ہو جائے تاکہ اللہ کے پسندیدہ قلوب میں سے وہ ہمارا قلب ہو جائے. اللہ فی ارض آبادی وہی قلوب وأحب الأعمال أحب وأصفاها وأشربها وأرقها على الإخوان. هاي مطلب دوستوں بزرگوں یہ حدیث قلب کی درستگی میں بہت کام ہے. ماں باپ سارے بہت پسند کیا. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. بلکہ اور جگہ ایک جگہ عبادت نہیں بڑے بیان کیا اس سمجھ پسند کیا اور اس حدیث کی بڑی تقریر کرائی کسی جگہ سے لوٹ کیا. بہرحال قلب کی اصلاح میں دوستوں آج ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کے قلب کی درستگی کا خیال رکھیں تاکہ اس کے اندر ارتداد نہ پیدا ہو. آج ارتداد میں کھوپ جا رہی ہے. جوان ارتداد میں ان سے جواب دین کی بات نہیں کیجیے گا. اسلام کی خوبیاں نہیں بیان کیجیے گا. اسلام کی بہت سی خوبیاں ہیں. ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ یہ خوبیاں اس کو مستحضر کرو. ہمارے دین میں یہ خوبیاں ہیں، یہ اچھائیاں ہیں. جب سمجھو نہیں تو سمجھو کہ عیسائیت سب سے بڑھتے ہیں، مجوسیت سب سے بڑھ سکتے ہیں. اس کی بھی معرفت ہونا چاہیے کہ دین کے اندر کیا کیا خامیاں دوسرے دنوں میں اور ہمارے دین میں کیا کیا خوبیاں ہیں. کتاب کمالات نبوت کتاب ہے، بہت اچھی کتاب ہے. ہمارا اپنے دوستوں بزرگوں عزیزوں اللہ تعالیٰ نے ہم کو دین اسلام کو پیدا کیا. کوئی ہمارا مطالبہ نہیں. اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ہم کو مسلمان کے گھر میں پیدا کیا ہے. کسی درجے میں پرورش تو اپنے اولاد کے ساتھ یہی معاملہ کیجیے. اے ملو بطاعت اللہ واتقوا معاصی اللہ ومروا اولادکم بامتثال الاوامر واجتناب النواہی ذلک وقاۃ لهم من النار. اے ملو بطاعت اللہ، اللہ کے اطاعت عمل کرو. واتقوا معاصی اللہ، اللہ کے معاصی بچو. ومروا اولادکم، اپنے اولاد کو بے کرو. ارے اپنے نہیں لیکن عمدہ. اے ملو بطاعت اللہ واتقوا معاصی اللہ ومروا اولادکم بامتثال الاوامر واجتناب النواہی ذلک وقاۃ لهم ولکم من النار. جہنم سے نجات دیا ہے. کوئی تشریح ہے کہ الذین آمنوا انفسکم ہر گھڑی کا قول سے لکھا دیا جاتا ہے. انہوں نے دراصل وہ وضاحت کیا. اے ملو بطاعت اللہ واتقوا معاصی اللہ ومروا اولادکم بامتثال الاوامر واجتناب النواہی ذلک وقاۃ لهم ولکم. تمہاری نجات اور تمہارے بچوں کی نجات جہنم سے انہیں اعمال کو کرنے پر. اس بنا پر ہم کو اپنے بچوں کی اصلاح کی فکر ہونی چاہیے. ارتداد نہ آنے والا بہت زبردست اس میں زمانہ ہے. ہم کو ارتداد لے جایا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ بہت واقعات سننے میں آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو دین پر قائم ڈالے. اصلی ہی کی ضروری اللہ اصلی ہی کی ضروری تم چہرے کو اصلی ہی کی ضرورت دے کر اللہ اصلی ہی کی ضروری
ذریت کا رب ہماری اصلاح کی ہے، ہماری ذریت بھی اصلاح فرمائی ہے. اللہ اشبہ بھی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین. ہم آج بھی رجوع کرتے ہیں اور ہم مسلمانوں میں سے جب ہم اپنی اصلاح نہیں کر سکتے ہم ذریت کی کیا کریں. اس لیے بھی ہم آپ کا رجوع کرتے ہیں کہ اللہ ہماری بھی اصلاح فرمائی ہے، ہماری ذریت کی. ہم تو بے ڈھنگے ہیں، بے علم ہیں، ہم نہیں کر سکتے. تو اس میں بھی رجوع اللہ کی طرف کرو. اتنی زبردست آیت ہے اصلی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین. اس طرح میں دوستوں بزرگوں عزیزوں اپنی اصلاح کی فکر اول کرنی ہی ہے. اپنی ضروریت کو بھی ایسی تعلیمات سے بچاؤ جو عزت کی طرف لے جائے، بدعقیدگی کی طرف لے جائے. وہاں رونے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. کیا آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا وقودها الناس والحجارہ وقودها الناس. اس کے وقود ناس ہوں گے، حجارہ ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو جنت کے اعمال کے کرنے کی توفیق عطا اور دوزخ کے عذاب سے بچائے. اللہ کے وقائد لهم اعبدوا الرحمن واطعموا الطعام وافشوا السلام تدخلوا الجنة بسلام. اعبدوا الرحمن، رحمان کی بات کرو. اعبدوا الرحمن حدیث ہے. ہم کو بہت مزہ آتا ہے مولانا اشعار صاحب نہیں مزہ آتا ہے. حدیث پڑھنے میں ہم کو بہت مزہ آتا ہے. اعبدوا الرحمن واطعموا الطعام وافشوا السلام تدخلوا الجنة بسلام. سلامتی سے پہنچ جاؤ گے. یہ الفاظ کوئی معمولی ہے، نہایت بڑے الفاظ. مولانا بلاغت ہوتی تو جو میرے قریب کوئی فصیح بڑی حضور کی بلاغت کو نہیں پہنچ سکا اب تک. عجیب وہی تھوڑی سی بات کو عجیب انداز سے بیان فرما لیتے ہیں. اتقوا اللہ حیث ما کنتم واتبعوا السیئۃ الحسنۃ تمحوها وخالق الناس بخلق. پورا دین آگے کہ نہیں. اتقوا اللہ، اللہ سے بچو جہاں کہیں بھی. اتقوا اللہ حیث ما کنتم. اگر گناہ ہو جائے تو اس کے بعد کوئی نیکی کر لو. علاج بھی ساتھ ہے، مرض کی نشاندہی بھی ہے اور علاج بھی ساتھ ہے. اتقوا اللہ حیث ما کنتم. گناہ ہو جائے تو اس کے بعد کوئی نیکی کر لو. نیکی کا مطلب یہ ہے کہ 5 پیسے ہی خرچ کر کے سر کر انشاءاللہ معاف. اور کم سے کم اصل خدا کا لو معاف. حضرت آسانی فرماتے تھے کہ شاباش کوئی گناہ ہو جائے تو تنہی تو وقت تک بھی نہ رکھو، درمیان میں اس کو معاملہ صاف کر لو. معاملہ اور ایک لوگوں کا معاملہ ہے مصر کے جامع ازہر کے 2 علماء میں اختلاف ہو گیا ہے. تو ایک علامہ ڈاکٹر کو تھے بہت بڑے عالم، 2 مدرسی میں اختلاف ہو گیا. معلوم ہوا کہاں سے ٹھیک کر دیں. حضرت آپ تو سو گئے ہوں کہ کیا تھے صبح ٹھیک کر دیے. کہا نہیں، اگر 2 دن گزر جائے گا پھر ٹھیک نہیں. اگر رات گزر رہی تو ٹھیک نہیں. رات ختم ہونے سے پہلے اسی خدا گئے. ان دونوں عالم کے پاس بھر سے علماء تھے اور کہا کہ آپ نے معاملہ درست کریے اور صبح تک ہی نہ رکھیے، نہ رکھیے. اسی طریقے سے گناہ کا معاملہ نقد اگر گناہ ہے تو نقد اس کا ارادہ نہیں ہونا چاہیے. استغفراللہ کافی ہے. استغفراللہ دل سے کہہ دو استغفراللہ. کوئی صدقہ کر دو، 5 پیسہ صدقہ کر دو، 5 روپیہ صدقہ کر دو، معاف. اور دل سے اگر ندامت ہوگی تو نہیں معاف. دوست پہ لکھا ہوا ہے کہ بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو دائیں کرنے والا فرشتہ، میں نے سنا ہے وہاں آدمی غربی فرماش کر دیتے ہیں، دائیں کرنے والا فرشتہ کہتا ہے کہ ابھی من لکھنا ہو سکتا ہے توبہ کر دے. ہو سکتا ہے گناہ کیا ہے، ہو سکتا ہے سب کچھ ختم ہو جائے گا. اس کو یہ دانے والا بڑا ہمدرد ہمارا وہ بھی ہمدرد ہے. محکوم ہے تو اس سے کرے گا، اس کے ہمدردی میں کمی تھوڑی ہے. لیکن بہرحال یہ ہمدرد کہ وہ لکھنا مت نہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ توبہ کر دے. اگر اسے کہا کہ استغفراللہ نہیں، اس کو مزہ نہیں دکھے گی. اللہ کا کرم جود اور سخا سے بڑھ کے کسی کے نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من اجود جودن، بتاؤ سب سے زیادہ جود والا کون ہے؟ صحابہ نے اپنے قول کے مطابق آدھے کو دیکھا اللہ اور رسول والا، کہا اجود جود اللہ. مشکات والے میں حدیث ہے، اس کو بھی تلاش کرنا ہے. اس کو دیکھ لیجیے کافی اجود
من حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دریا فرماتے تھے لوگوں سے امتحان لیتے تھے ہر وقت. یہ نہیں یہ بات ہمارے حضرت یہ چیز رکھتے تھے. اچھا بتاؤ ہم کیا چاہتے ہیں, کیا چاہتے ہیں ہمیں لکھ دیجیے. پوری ہر وقت ہم لوگ کبھی تحریری امتحان میں, کبھی تقریر میں, کبھی یوں ہی ضرور ڈالا کرتے ہیں. سب اسی رہتے ہوئے جلدی سب ملتے تھے, کوئی بات نہیں. سب کھانے کے لیے رہتے ہوئے ہم تو داماد تھے, کوئی سنتے تھے. میں نے کہا دوسرے داماد رہتا ہے تو بھاگ لیتے کھانے کے. ہم لوگ تو ابھی اپنے کو مٹائے ہوئے ہیں. من آئے خود اکبر صلی اللہ علیہ وسلم من آئے بتا سب سے زیادہ دودھ والا کون ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ رسول والے اپنے عادت کے مطابق, کیونکہ وہ علم بھی فنا کر چکے تھے. صحابہ جو حضور کے سامنے اور چیزوں میں علم بھی فنا, اللہ جانتا ہے. اس فنا کی وجہ سے اللہ نے صحابہ کو علم ایسا دیا ہے کہ بڑے بڑے جو اس زمانے کے بلیغ لوگ ہوتے فرانس ان کے سامنے ٹک نہیں سکتے تھے. کسی نہ مکتب میں گئے, نہ کسی تعلیم میں گئے, نہ کسی یونیورسٹی میں گئے, وہ جامعات وغیرہ اسے معلوم کر. لیکن رستم کلام کر رہا تھا اور ایک معمولی صاحب سے لڑائی تھے, اسے ایسا جواب دیا بالکل ڈنڈا بچت تم لوگ کیسے یہاں گئے. اسے زبردست ایک خود لیے ہوئے بیٹھا ہوا تھا بادشاہ, آئیے بچارے پڑ گئے. کہا تم لوگ یہاں کیسے آ گئے؟ کہا ہم تم کو دنیا کی تنگی سے آخر کے وسط کے لے جانا چاہتے ہیں. یہ سمجھے ہوئے تھے دین کو سمجھے ہوئے تھے. اس طرح کو ہم کو بھی دین کو ہمیں سمجھنا چاہیے. دین کی عظمت پیش نظر ہو, اپنے بندوں کو کیجیے. انشاءاللہ اس کے ذریعے سے وہ حدیث ہے من آج سب سے زیادہ بخشش والا کون بتلا ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ رسول والا. کہا سب سے زیادہ جود والا اللہ. تم کو وجود سب سے پہلی بات ہے کہ وجود بخش ہے بغیر کسی داعیہ کے. تمہارا داعیہ تھا تیری نہیں, داعیہ کیا ہوگا بغیر کسی داعیہ تم کو اسلام کی ضرورت سے نوازا. یہ ان کا جود ہے, بخش ہے اپنے بندوں سے. اس کے بعد ہوتا ہے وہ بالو انا, اس کے بعد میں کیونکہ معرفت کے لیے انانیت کہا جاتا ہے, انا کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. کیونکہ اگر کوئی کھٹکائے کہے انا کیا انانا کہتے ہیں. لیکن اگر تعلیم مقصود ہے تعارف, جیسے ابو بکر صدیق سے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کے دن کسی نے صدقہ کیا انا, کسی نے روزہ رکھا انا, وہ انانیت وہ نہیں ہے جو ممنوع ہے, وہ ممنوع نہیں ہے. یہ تو تعارف بھی ہے انا, یہ تعارف یہ انا یہاں جائز ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اجود وجود اللہ. اور اس کے بعد میں اور اس کے بعد وہ لوگ ہیں جو قرآن کو پڑھتے ہیں اور دین کا نشر کرتے ہیں. تو میں نے گجرات میں ویسے ہی بیان کیا تھا وہاں بڑودہ میں کہا ایک آدمی تھا, کہا مولانا ایسی حدیث جو بیان کیا کیجیے. اب تو یہ سب بیان نہیں کرتے, ایسی حدیث دی تاکہ علماء کی کچھ فضیلت معلوم ہو. میں تیسرے نمبر پر تعلیم بن گیا. اگر نہیں تو وزیر آیا, بادشاہ آیا, راجا آیا, کوئی نہیں. اجود اللہ بالو انا میں, اور تیسرا وہ شخص ہے جو قرآن کا نشر کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم کو دین دیا ہے, اسے ہم کو قدر کرنی چاہیے. ہم کو فخر محسوس ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس سلسلے میں رکھا ہے. سلسلۃ الذہب میں, بلکہ اس سے بھی عمدہ کوئی لفظ ہوتا ہے کہا جاتا ہے سلسلۃ الذہب. سنہرا سلسلہ نہیں, وہ کیا ہے اسے کہیں بڑے چاہے لا یرحمہ الا الشہداء. یہ علم نہیں دیا جاتا مگر سعیدوں کو دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو جس راہ میں ہم ہیں اس کی قدر کی توفیق, جس سلسلے میں ہیں اس کی کو قدر کی توفیق فرمائے. وہ اللہ سے دعا کرے جتنا اس کی قدر کریں گے اتنی علم بڑھے گا. نہیں شکر تم لازیدنکم, اگر علم کی قدر کرو گے تو اللہ تعالیٰ علمی نکات کو پیدا کریں گے. دقائق علوم سے تم واقف ہو گے, اور نہیں پڑھا دیا ماں باپ نے پڑھ رہے ہیں کر رہے ہیں, بعد میں پشیمانی بھی وہ کچھ نہیں ملے گا. اور اسی میں رہو گے
تم کو انقلاب کو اس جگہ ملے گا، اس سے بڑھ کے دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے. اس جگہ ہزار فاقے ہیں لیکن چہرے پر اثر نہیں ہو سکتا. اللہ مرضی، اللہ کی مرضی. یہ مانگا نہیں جاتا، لیکن جب اللہ تعالیٰ اپنی محبت سے نوازتا ہے تو ہر سے دوست میرا سندے کو جو دوست سب چیز کبھی آگے بڑھتا ہے. اس میں بڑھتا نہیں کہ ہم کو پاکا ہو گیا میری بات آئی کہ اللہ نے ہم سب لوگوں کو دین دیا، دین کے سلسلے میں رکھا، دین اسلام کے سلسلے میں رکھا. رضیت باللہ ربنا وبالاسلام دینا محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم. معمولی جملہ آپ کہیے تو ایمان آ جائے اور قوت آ جائے، دماغ کو کچھ تعظیم پیدا ہو جائے. رضیت باللہ ربنا وبالاسلام دینا محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہم دین کے اعتبار سے ہم راضی ہیں. زبان سے کہنے سے کچھ اثر ہوتا ہے، زبان سے ایسی چیزوں کہنے سے رضی تو یوں نے بہت مایا. حضرت فاروق نے بہت پڑھا رضیت باللہ ربنا. رب کے اعتبار سے ہم راضی ہیں. بالاسلام دین، دین کے اعتبار سے اسلام سے راضی ہیں. اور محمد نبی جانے سب کچھ آ گیا. رضیت باللہ ربنا بالاسلام دینا محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ چیز معلوم ہے تو پڑھو گے کاری کر رہے ہو. ایک لفظ کسی کو نہیں، کوئی حدیث کسی کو یاد ہے. مولی لوگوں کو 40 حدیث تک یاد نہیں ہوگی جاتی ہے. اور ہر قسم کی بات عوام کو یاد رہتی ہے، لیکن کوئی حدیث نہیں ہے. کوئی آگے کہتا تھا حضرت یہ انگریزی یہ بات کہی ہے، بڑی خوب کہی ہے، بس ہلو نہ مانو. کہا کہ حدیث اسی معنی میں ہے، کوئی یہ بات سمجھ نہیں، انگریزی بات سنا رہے اپنی خبر نہیں کہ ہم کو کیسے علوم اللہ نے عطا فرمایا. الفاظ بھی اس سے اچھے، اس میں بھی ایک کشش ہے. الفاظ بھوٹا ہے وہ ایسی ترکے کی قرار ہوتی ہے. رضیت باللہ ربنا وبالاسلام دینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. آپ نے فرمایا یہ ہمارے آپ نے جو تعریف کیا تو میں بیان کر ہی سکوں گا. یعنی مجھے شرمندگی ہوئی تھی، لیکن اس کرنے کے بعد آپ کی توجہ ہوئی کہ اللہ اس کو کہنا دیے کچھ تو کر دیا. میں دعا کیجیے اللہ والے سے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے دین کی قدر دے. اللہ تعالیٰ ہمارے دین کی عزت کو اور بڑھا دے، لیکن شوقت کو بڑھائے. کوئی اس کو اللہ تعالیٰ ہر قسم کی عافیت سے اس اہل اسلام کو عافیت سے، خیریت سے، برکت سے، عزت سے اللہ تعالیٰ مشرف فرمائے. اللہ ملی اثر کے ایمان لا یرتد یقینا لیس بعد کفر ورحمۃ انال بها شر کرامتی کی دنیا میں آتا. بہت زبردست دعا ہے، اس زمانے میں تو ضرور پڑھنا چاہیے. اللہ ملی اثر کے ایمان لا یرتد یقینا لیس بعد کفر ورحمۃ انال بها شرف کرامتی کی دنیا میں آخرت. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين.